جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پرفیکٹ لحاظ سے الحی ہیں اور قیوم ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ وہ رب کتنا بلند ہو سکتا ہے ہر لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، اپنی سلطنت کے لحاظ سے۔ تو ایچ شیپ اینڈ فارم، جو بھی کیٹیگریز اس شخص کے ذہن میں آ رہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وداؤٹ ڈاؤٹ وہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی جب بات کی جائے تو ان کی بلندی پہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے He has the unlimited influence and He has unlimited power۔ کہ مومنین تو وہ ہیں حقیقت میں جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہ کتنی زبردست بات کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر صالح الفوزان کہتے ہیں ای یعنی لِكَمَالِ عَدْلِهِ سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ کا عدل اتنا کمال کا عدل ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل بھی ظلم نہیں کرتے۔ سملرلی ہم نے جو ابھی پڑھا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آسمانوں اور زمین کو سنبھالنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ It's very very easy, not difficult at all۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں پھر دوبارہ کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیگیشن میں بات ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب دیکھیں ہاؤ اٹ از کو ریلیٹنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے ہی از سیئنگ ای یعنی لِكَمَالِ حَيَاتِهِ وَقَيُّومِيَتِهِ، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے پرفیکٹ لحاظ سے الحی ہیں اور قیوم ہیں۔ ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ کیسے یہ ریلیٹ کر رہی ہیں آپس میں یہ جو پارٹس ہیں۔ تو دس از دا ریمارکس آف ڈاکٹر صالح۔ بس اس پارٹ کے حوالے سے بس ایک اور نریشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ، دین ویل موو آن۔ اس پورے جملے کے حوالے سے ابن عاشور وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَجُمْلَةٌ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ یہ جو ہم نے سینٹنس ابھی پڑھا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، عَطَفَتْ عَلَى جُمْلَةٍ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ واو کو عربک میں نا حرف عطف کہتے ہیں، یعنی آگے ملانے والا حرف، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس سے پہلے واو آیا ہوا ہے نا، اس کا عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں اور، آل رائٹ۔ اور جب بھی ہم کوئی سینٹنس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر میں اور کہہ کے کنٹینیو کروں اپنی بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا سینٹنس اور یہ سینٹنس ملا ہوا ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے۔ دس از واٹ ہی از سیئنگ، کہہ یہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے والا جو سینٹنس ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس سینٹنس کو اور اس سینٹنس کو آپ ملائیں، کیونکہ ان کے بیچ میں واو آ رہا ہے، تو یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَفِيهَا ضَمِيرٌ مَعَادُهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یعودہ میں جو ہو ہے نا، فار ایگزامپل میں اگر آپ سے کہوں عبداللہ کی بات کر رہا ہوں، عبداللہ ہمارے پاس بیٹھا نہیں ہوا، there is one person with the name of عبداللہ، میں کہتا ہوں عبداللہ کلاس 10th میں ہے، اب میں اس کا نام نہیں لیتا، اب میں کہتا ہوں he is a good person، اچھا پڑھنے والا ہے، وہ کر کے میں یعنی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ اب وہ جو میں کہہ رہا ہوں، وہ کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، وہ کس کی بات ہو رہی ہے، کس کی طرف یہ بات لوٹ رہی ہے؟ عبداللہ کی طرف۔ سملرلی یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے وَلَا يَؤُودُهُ، کہ ان کو سنبھالنا، یعنی وَلَا يَؤُودُهُ سنبھالنا، کس کی طرف بات ہو رہی ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو دس از ہاؤ دیز ٹو سینٹینسز آر جوائن ٹوگیدر۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ای ان الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ
جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان کی حفاظت کرنے میں عاجز نہیں ہے. ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے میں. دا لاسٹ پارٹ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. This is the 10th part according to some scholars. اور بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 رائے ہیں اسکالرس کی، اور اس میں یعنی دونوں رائے میں الحمدللہ بڑا حسن ہے. وہ میں آپ کے سامنے اینڈ میں بات رکھوں گا کہ کچھ اسکالرس کیوں کہتے ہیں اٹ ہیز 9 پارٹس اور کچھ کہتے ہیں 10 پارٹس. تو بہرحال دس از دا لاسٹ پارٹ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. امام بغوی کہتے ہیں العلی کے بارے میں، العلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بادشاہت میں اور اپنی سلطنت میں سب سے بلند ہے اور ان کا اقتدار سب سے بلند ہے. اور ابن القیم بھی اس چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ ایک رب ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے کہ وہ رب کتنا بلند ہو سکتا ہے ہر لحاظ سے، اپنی عظمت کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، اپنی سلطنت کے لحاظ سے، تو ایچ شیپ اینڈ فارم جو بھی کیٹیگریز اس شخص کے ذہن میں آ رہی ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وداؤٹ ڈاؤٹ وہ جتنی بھی کیٹیگریز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی جب بات کی جائے تو ان کی بلندی پہ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بلند ہیں، العلی ہیں. اور شیخ سعدی کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِي بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی جب بات کی جائے، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر وہ بلند و بالا ہیں. He is high above. اور یہ ایک بڑا جو ہے ایک اب یہ کہہ لیں کہ this is very important for us to understand. ہمارے ہاں نا کچھ ایسے بھی خیالات پائے جاتے ہیں. کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکلی ہی از پریزنٹ ایوری ویئر. حالانکہ یہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیویٹڈ سیکٹ ہیں، وہ اس چیز کو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ از ایوری ویئر. حالانکہ یہاں پہ جو میں آپ کے سامنے کچھ جو انٹرپریٹیشنز رکھ رہا ہوں، اسکالرس کی جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فزیکلی اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہیں. وَهُوَ الْعَلِي بِذَاتِهِ فَوْقَ عَرْشِهِ، العلی، اور وہ بلند ہیں بِقَهْرِهِ لِجَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ، وہ اپنے غلبے کے لحاظ سے تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہیں اور ان کی جو اتھارٹی ہے ان کے اوپر ہے. Nobody is above اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی صفات کی یعنی کمال درجے کی جب بات کی جائے، اپنی صفات کے لحاظ سے، ایٹریبیوٹس کے لحاظ سے، اس لحاظ سے بھی وہ بلند و بالا ہیں. کہ بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے He has the unlimited influence and He has unlimited power. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala is. اور شیخ ابو بکر جزائری انہوں نے بھی اسی کے ساتھ جو ہے اسی طرح کی جو ہے بات کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر کوئی شے نہیں ہے اور ان پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. This was some of the details about العلی. العظیم کے بارے میں آتے ہیں، اب بات کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ العظیم اس کا مطلب یہ ہے الذی قد کمل فی عظمتہ، کہ جیسے العلی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بلند ہیں اور درجہ کمال پہ ہیں، درجہ کمال پہ ہیں، اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی صفت العظیم کی بات ہوتی ہے نا، العظیم بھی اللہ تعالیٰ ہے، ہم عظمت والا اس کا عموماً ترجمہ کیا کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کی جو اپنی ذات کے لحاظ سے درجہ کمال پہ ہیں. He is upon perfection. اور امام بغوی کہتے ہیں کہ العظیم الکبیر، اللہ تعالیٰ بڑی عظمت والے ہیں. الذی لا شیء اعظم منہ، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی شے عظمت والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عظیم ہے. اینڈ دین شیخ ابو بکر الجزائری وہ کہتے ہیں کہ العظیم الذی کل شیء امام عظمتہ صغیر حقیر، کہ اللہ تعالیٰ کی جب عظمت کی بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے
ہر شے صغیر چھوٹی ہے, حقیرن اور حقیر ہے. when you compare it with the عظمت of اللہ سبحانہ و تعالی. میرا اندازہ ہے کہ ہم نے پچھلی کچھ سیشن میں نا ہم نے بات کی تھی about جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, بات کی تھی ہم نے, تھوڑا مجھے ریمائنڈ کرواتے ہیں. This is where the notes become handy guys. نوٹس اگر بنائے ہوئے ہیں تو پھر آپ بتاتے مجھے, بتائیں ذرا. جملہ اس میں وہ ہے جس میں کوئی ورب نہیں ہے, اس میں ایک ناؤن ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن بتائی ہوتی ہے. اوکے, anybody else؟ جملہ فعلیہ میں کسی ورب کے بارے میں بتائی ہوتی ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. تین اس سے جو ہے اس میں ورب ہوتا ہے, سبجیکٹ ہوتا ہے, آبجیکٹ ہوتا ہے, جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آلرائٹ. اور آپ بتائیں بردر, آپ بتائیں. جملہ اسمیہ کا سٹارٹ اسم سے ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ, اس کو سمپل رکھتے ہیں جن کو نہیں آتا. عربک میں دو قسم کے سینٹنسز ہوتے ہیں. ایک سینٹنس ہوتا ہے جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ایک ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جو ناؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے دیٹ از کولڈ ایز جملہ اسمیہ. سمپل اسمیہ اسم کے یعنی نام سے ہم جانتے ہیں جو اسم سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور جملہ فعلیہ اسے کہتے ہیں جو فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے, ورب سے سٹارٹ ہوتا ہے. جنرلی عربک میں جو جملہ اسمیہ ہے اس میں زیادہ زور پایا جاتا ہے. جملہ اسمیہ, اگر جملہ اسمیہ میں کوئی بات کر رہا ہے نا تو اس میں جملہ فعلیہ کی نسبت زیادہ زور پایا جاتا ہے. ایک زور ان سینس کی بات جو ہے ایمفسس کے ساتھ سٹریس دی جاتی ہے. آل رائٹ. سیکنڈ تھنگ, جملہ اسمیہ میں I'll try to make it easy for you. جملہ اسمیہ میں منیمم دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک مبتدا ہوتا ہے جس سے بات کی ابتدا کی جاتی ہے, سٹارٹ کی جاتی ہے بات, اس کو مبتدا کہتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے عربک الفاظ ایسے ہیں ہم اردو میں بھی وہی کہتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتے عربک ورڈز ہیں. تو یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لیے عربک سیکھنا بہت آسان ہے, بجائے اس کے کہ کوئی نیشنلٹی والا کوئی سیکھنا چاہے نا, کوئی امریکن ہو یا کوئی انگلش بولنے والے ہوں یا کوئی اور زبان بولنے والے ہوں, ان کے لیے بڑا ٹف ہے. ہمارے جو حروف ہیں الف بے پے تے, عربک میں الف با ہے, صرف پروناؤنسیشن کا فرق ہے. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر از, اگر اتنی آسانی کے باوجود اگر ہم اس سے ذرا بیک فٹ پہ جاتے ہیں نا تو پکڑ بھی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. بہرحال سو دو کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے سینٹینس سٹارٹ ہوتا ہے, وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ مبتدا کہلایا جاتا ہے. اور سیکنڈ کمپوننٹ کو کہا جاتا ہے خبر. آلرائٹ, یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی ہے. اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ نے میری بات ماننی ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ پراپر ناؤن ہوتا ہے جسے ہم معرفہ کہتے ہیں. اوکے, اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. جنرلی نکرہ ان سینس کامن ناؤن میں بات کی جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ اوپر سے گزر گئی ہے؟ I still have coffee left with me. Just in. جی جی. خبر میں یعنی کہ جو انفارمیشن دی جاتی ہے کوئی بھی, جی جی, دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, مبتدا جس سے سینٹینس سٹارٹ ہو رہا ہے اور خبر جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے. یہ دو منیمم کمپوننٹس ہوتے ہیں. اور جنرلی مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کامن ناؤن ہوتی ہے. اگر خبر معرفہ ہو جائے, اگر خبر معرفہ ہو جائے یعنی وہ بھی پراپر ناؤن بن جائے, تو سینٹینس میں مطلب جو چینج آئے گا نا اس کی ٹرانسلیشن میں, اس کے مطلب میں وہ یہ ہوگا. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک سینٹینس رکھتا ہوں, اف آئی سے وہ لائک لڑکا ہے. آلرائٹ, وہ اپنی کلاس میں لائک لڑکا ہے. اگر میں آپ سے کہوں وہ ہی اپنی کلاس میں لائک لڑکا ہے, کیا ڈفرنس ہے؟ میں نے سیکنڈ سینٹینس میں ہی کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر میں نے ہی کر کے بات کی نا وہ ہی لائک لڑکا ہے, تو اس کا ایونچولی ریزلٹ یہ نکلتا ہے باقی سارے فارغ ہیں, نہ لائک ہیں. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟
یہ مطلب ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ میں آپ سے کوئی اب اتنی ان ڈیپتھ میں گرامر کی بات نہیں کروں, دیز آر ویری بیسکس آف عربک, میں آپ کو بتاؤں سیریسلی. اور انشاءاللہ جب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی نا, فار ایگزامپل اگر ہم نے ابھی یہ کانسیپٹ سمجھ لیا ہے, اب نیکسٹ ٹائم جب یہ چیز اس طرح کی بات آئے گی نا, میں آپ کو بولوں گا کہ یار یہاں پہ جملہ اسمیہ کے طور پہ بات کی جا رہی ہے, اور پھر ایک دم وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں فریش ہو جائیں گی, اور پھر آپ کریں گے سبحان اللہ, اچھا یہاں پہ یہ مطلب ہے, اور آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے. اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومنین تو وہ ہیں حقیقت میں جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, وجلت قلوبہم, ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایسے ہی تو ایمان بڑھتا ہے my brothers. کیسے جب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کوئی چیز, آپ چاہے پورے رمضان میں تراویحیں پڑھ لیں, لیکن when you are not understanding a bit, آپ کو ایک لفظ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, تو ایمان میں فرق کیسے آئے گا؟ جو ایمان لے کے گئے تھے مسجد میں وہی ایمان لے کے واپس آ رہے ہوں گے آپ.